السلام علیکم ناظرین، میرا گھر میری جنت، یاسر رحمان اور رضوان رونق آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اس ٹرانسمیشن کے اس چنک میں۔ ناظرین، ہے تو یہ کرونا کے حوالے سے، کووڈ-19 کے حوالے سے ٹرانسمیشن، لیکن کل جو ایک افسوسناک حادثہ ہوا ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا طیارہ تباہ ہوا جس میں 97 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن 2 افراد جو بچے ہیں وہ انتہائی بڑا معجزہ قرار دیا جا رہا ہے۔ خدا کی طرف سے بہت بڑی رحمت قرار دی جا رہی ہے ان دونوں گھروں کے لیے بھی، ان دونوں مسافروں کے لیے بھی۔ لیکن ناظرین، بہرحال بہت ساری تھیریز جو ہیں وہ پیش کی جاتی رہی ہیں کل، لیکن سی او جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں رشد ملک، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وائس ریکارڈ اور ڈیٹا ریکارڈر جو ہے وہ قبضے میں لیا جا چکا ہے، اس پر تفتیش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ شفاف تحقیقات کی جائیں گی، اور جو بھی معاملات ہوں گے، عوام کا بھی حق ہے، میڈیا کا حق ہے اور جاں بحق افراد کے لواحقین کا حق ہے کہ ان کے سامنے تمام تر تفصیلات جو ہے وہ بالکل سامنے رکھی جائیں۔ تحقیقات جو ہے وہ شفاف ہوں گی اور انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہوں گی، لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ طیارہ تکنیکی لحاظ سے بالکل پرفیکٹ تھا اور تمام ایس او پیز پورے کر رہا تھا۔ میرے خیال میں انہوں نے جوائن کیا ہے جی ہمیں۔ بالکل رضوان، اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں۔ ارشد ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سی او پی آئی اے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ارشد ملک صاحب۔ وعلیکم السلام، میرا نام عبداللہ ہے، میں ترجمان ہوں پی آئی اے کا۔ آپ ترجمان پی آئی اے، اوکے جی۔ ترجمان عبداللہ بتائیے گا اس وقت تک کیا آپ تک انفارمیشن مل چکی ہے، کتنے جو جاں بحق یا شہداء ہیں ان کی شناخت ہو چکی ہے انفارمیشن، کیونکہ 19 تک تو ہمیں معلوم تھا، کیا فردر بھی کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ بہت شکریہ صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے کی تاریخ کا کل ایک سیاہ ترین دن تھا۔ آپ جتنی مرضی تیاری کر لیں یا جتنا مرضی آپ اپنے پروسیجرز ڈیولپ کر لیں، کوئی چیز بھی آپ کو لاس آف لائف کے لیے، انسانی جانوں کے نقصان کے لیے تیار نہیں کرتی۔ ہماری تمام تر نیک تمنائیں، دعائیں اور ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس حادثے کے اندر کھویا، اور کسی بھی قسم کی ایفرٹ، کسی بھی قسم کی کمپنسیشن جو پی آئی اے ان کے لیے کرے گی وہ ان کے نقصان کا مداوع نہیں کر سکتی۔ اپڈیٹڈ انفارمیشن یہ ہے کہ کریش سائٹ سے تمام جثث خاکی کلیکٹ کر لیے گئے ہیں اور مختلف ہسپتالوں میں وہ چلے گئے ہیں۔ باڈی کاؤنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے، 20 کی شناخت بھی کر لی گئی، بلکہ انفیکٹ ابھی مجھے پتہ لگا ہے کہ 21 کی ڈیڈ باڈیز کی شناخت کر دی گئی۔ 2 اور ہوگی، ٹھیک۔ باقی ڈیڈ باڈیز کی ڈی این اے کے ذریعے یا بائیو میٹرک کے ذریعے نادرا اور لوکل ایڈمنسٹریشن کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، جو کہ آئیڈینٹیفائی کر کے وہ کریں گی۔ 21 کے اندر سے 18 جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ان کے رشتہ داروں کو، ان کے ریلیٹیوز کو حوالے کر دی گئی ہیں۔ پی آئی کا خصوصی طیارہ لاہور سے کراچی 1 بجے روانہ ہوگا ان لوگوں کے عزیزوں کو لے کے کہ جن لوگوں کا اس حادثے میں جو جاں بحق ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ پی آئی اے کا ایمرجنسی رسپانس سینٹر پوری طور پر ایکٹیو ہو گیا ہے، اور ہمارے فیملی اسسٹنس یونٹس جو ہیں وہ ٹوٹلی فعال ہیں اور تمام لوگوں کے لواحقین سے بات کر رہے ہیں اور ان کو ہر ممکن اسسٹنس اور انفارمیشن وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عبداللہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پی آئی اے ترجمان ہے۔ مزید کیا صورتحال ہے اس وقت سندھ میں؟ اور ریسکیو کا جو کام ہے جی وہ جاری ہے، اور اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 دن مزید لگ سکتے ہیں۔ نصرت واحد صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، پی ٹی آئی رہنما ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم نصرت واحد صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ فرمائیے گا کچھ ریسکیو کے حوالے سے کیا اب تک اطلاعات موصول ہوئی ہیں آپ کے پاس کہ اس وقت ریسکیو کام جو ہے کس نہج پہ جاری ہے، اور کتنے اور دن متوقع ہیں اس کام کی کمپلیٹ ہونے میں؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ گلی بہت تنگ ہے، کافی مشکلات ہے، چھتوں سے چھتوں تک جو ہے زخمیوں کو منتقل کیا جاتا رہا ہے، پھر اس کے بعد ایمبولینسز۔ تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے نصرت صاحبہ، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو کل کا حادثہ ہوا ہے، سب سے پہلے تو میں اس کے اوپر بے انتہا افسوس کا اظہار کروں گی کہ ایک ایسی ٹریجڈی ہوئی ہے، ہیومن ٹریجڈی، جس کے لیے واقعی انسان جتنی مرضی تیاری کر لے، آپ کہیں پہ بھی اللہ کے آگے نہیں کھڑے ہوئے۔ کہ اگر کوئی چیز ہونی ہے تو وہ ہر حال میں ہونی ہے۔ جب ساری ایس او پیز اس کی ٹھیک تھی، جہاز کی پورا کا پورا اس کو چیک کیا گیا، اڑنے سے پہلے 3 دفعہ اسے چیک کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آخری 1 منٹ میں ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ دونوں ہائیڈرولک انجنز ہیں، دونوں ایک ساتھ کیسے بند ہو سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی پرندے ٹکرا گئے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز ہوگی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ تباہی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے جس کے اوپر ہم لوگ، ایک تو عید آنے والی تھی، پہلے کرونا تھا، اس کا ہی ایک جو
کہتے ہیں کہ ٹیرر، انسین ٹیرر جو تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے کہ ہم باہر نکل رہے ہیں، خدا نخواستہ کچھ ہو جائے گا. اور اب یہ اتنی بڑی چیز ہوئی ہے کہ اس کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے. ان تمام فیملیز کے ساتھ، ان تمام لوگوں کے ساتھ جو بچ گئے ان کو بہت مبارک، اللہ انہیں زندگی صحت دے اور جلدی جلدی ان کی انجریز ٹھیک کرے. باقی یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ بالکل عین گنجان آبادی ایئرپورٹ کے ساتھ، نمبر ایک تو جب ایئرپورٹ بنتا ہے تو اس کو فار آف پلیسز آبادی سے بنایا جاتا ہے کہ وہاں پہ آبادی نہ ہو. لیکن ہمارے یہاں چونکہ لاس کو کوئی پابندی کی نہیں جاتی کہ وہاں پہ اتنی آبادی بننے کیوں دی گئی. ایئرپورٹ کے نزدیک اس قدر کنجسٹڈ آبادی ہے کہ آپ دیکھیں اس بیچارے کو وہ کچے کی طرف لے کے جا رہا تھا لیکن ہی couldn't move، کہ وہ اس سے پہلے ہی وہ کلیپس ہو گیا گھروں کی چھتوں کے اوپر. اور بی بی جو سی لوگ کی گھر کے اندر بیٹھے، نصرت صاحبہ، بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طیارہ جو ہے وہ ایک تیسری منزل پہ ایک پانی کی ٹینکی تھی تو انیشلی اس سے ٹکرایا ہے اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے. تو آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ جو بلڈنگ کنٹرول ہے وہ اتنا لوز ہے کہ وہاں پہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز 3-4 منزلہ کھڑی کرنی ہے. دنیا میں میرا خیال ہے کہیں ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ جی ایئرپورٹ کے قریب، رن ویز کے قریب اتنی بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر دی جائیں. بالکل. اب آپ دیکھیں اسلام آباد کا بھی انہوں نے اسی لیے بنایا کہ وہ جو ایئر بلو تھا اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی اس پرانی ایئرپورٹ پہ، تو انہوں نے ان سے کہا کہ ایک دفعہ اور آپ چکر لگا کے آ جائیں. وہ ایک اور چکر لگانے گیا، پہاڑی سے ٹکرا گئے، کیا ہوا اللہ جانے، وہ وہاں تباہ برباد ہو گیا. آج تک ہمیں اس کی رپورٹ کا نہیں پتا. اس کے بعد نیا ایئرپورٹ بنا ہے وہ اسلام آباد کا، اتنی دور دراز بنا ہے کہ وہاں پہ کوئی اور عمارتیں نہیں ہیں. اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ عمارتیں نہیں ہونی چاہیے. کراچی بہت بڑا شہر ہے، پاپولیشن کے حساب سے، رقبے کے حساب سے، مطلب آپ یہ سمجھ لیں منی پاکستان ہے یہ. تو اگر اس کی ہم حفاظت نہیں کریں گے اس طرح تو مجھے بتائیں کس طرح آگے بات بنے گی. کہ وہ لوگ جو بیچارے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا کیا قصور ہے کہ وہ اچانک ان کے اوپر آفت آ گئی. جہاز میں جو بیٹھے تھے وہ تو چلو پھر بھی جہاز میں بیٹھے تھے، جہاز میں فالٹ ہوئی ہے، کیا ہوا، وہ حادثے کا شکار ہو گیا. لیکن وہ ایسے علاقے میں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جو صاحب پنجاب بینک کے جن کو بچایا گیا ہے وہ گرے ہیں ایک گاڑی کے اوپر آ کے، کہ ان کا سائڈ دروازہ کھل گیا اور اس کی وجہ سے وہ آ کے نیچے گرے اور پھر لوکل لوگوں نے ان کو نکال کے اور پہنچایا جس پہ ہاسپٹل کی جس ایمبولینس میں. تو یہ والی چیزیں ختم ہونی چاہیے. ہم لوگوں کو یہ بات ریلائز کرنی چاہیے کہ انسانی جان کس قدر امپورٹنٹ ہے. اچھا نصرت صاحبہ، نصرت صاحبہ بالکل آپ نے درست فرمایا. جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں کہ ایئرپورٹ کدھر ہونا چاہیے تھا، آبادی ہائی رائز بلڈنگز نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ بالکل ہوتی ہیں اور یہ جینونلی ٹھیک باتیں ہیں. اسلام آباد کے ایئرپورٹ کی آپ نے کہی، اسلام آباد کا ایئرپورٹ تو فار فلنگ ایریاز میں بنا دیا گیا، لیکن اب اس کے ارد گرد ہاؤسنگ سوسائٹیز کو باقاعدہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور کچھ عرصے بعد وہاں بھی یہی حال ہونے والا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ یہ تو ایک بہت اپ ہل ٹاسک ہے نا کہ ایئرپورٹس کو، کراچی کے ایئرپورٹ کو خاص طور پر باہر شفٹ کیا جائے، کس جگہ پر کرنا ہے، کتنا اس پہ لاگت آئے گی، یہ بہت اپ ہل ٹاسک ہے. تحقیقات کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا شیئر کیجئے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایئر بلو کا حادثہ ہوا، اس کی تحقیقات بھی، جو تحقیقاتی رپورٹ تھی وہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور ویسے پاکستان کی تاریخ رہی ہے سوائے اگر شوگر کی رپورٹ کے حوالے سے اگر اس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے کوئی بھی تحقیقاتی رپورٹ سامنے نہیں آتی ہے. اب اس کی تحقیق ہوگی کیونکہ ڈیفرنٹ کانسپریسی تھیریز بھی چل رہی ہیں کہ کیا ہوا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ 2 انجن ہو ٹربو تو ایک فیل ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا. یہ بڑا سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. تو تحقیق ہوگی تو کیا ہم امید رکھیں کہ تحقیق بالکل سامنے آ جائے گی اور ایز اٹ از بین ہی اس کو جو ہے وہ پبلک کیا جائے گا؟ بالکل انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا جس طرح آپ نے ابھی خود ہی مثال دی شوگر کی، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رپورٹ بنی ہو اور وہ ایکسپوز بھی ہوئی ہو. نمبر ایک تو رپورٹ ہی نہیں بنتی، وہ صرف کہا جاتا ہے جی کمیٹی بن گئی، فلاں ہو گیا، اور بات ختم ہو جاتی ہے اور لوگ بھول بھال جاتے ہیں. کہ اب کل پتا چلا ہے مجھے کہ 1 روپے اگر آپ 1 کلو میں اضافہ کریں گے تو 5.5 ارب روپے کا اضافہ آپ کو ملتا ہے. تو سوچیں جب اس طرح کی ایک مافیا ہو جس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اتنا اربوں کے حساب سے مل رہا ہو، تو وہ کچھ ارب کسی کو رشوت بھی دے سکتے ہیں اور چیز کو ختم کروا سکتے ہیں. لیکن یہاں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر اس طرح کا ہے جو واقعی کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے تو وہ اس کا کر کے دم لیتا ہے. تو نصرت صاحبہ اس کی تحقیقاتی رپورٹ بھی عوام کے سامنے بین ہی آئے گی؟ اس کی بھی آئے گی اور انشاءاللہ ارشداد صاحب خود بہت زیادہ آنسٹ اور اچھے آدمی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ وہ خود ہی اس کو اوپر لے کے آئیں گے بنسبت اس کی کہ پرائم منسٹر تک بات پہنچے. وہ خود انشاءاللہ اس کو اوپر لے کے آئیں گے اور آپ دیکھیے گا کہ یہ ایکسپوز ہوگا. جو لوگ بھی اگر خدا نخواستہ اس میں انوالو ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز کی گئی ہے، سوائے اس کے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جی پرندے ٹکرائے ہیں جس کی وجہ سے
कॉल का कॉल आया होगा, परिंदे टकराए जिसकी वजह से दोनों इंजन बंद हो गए, अदरवाइज हाइड्रोलिक इंजन इस तरह बंद हो नहीं सकते दोनों। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नुसरत साहिबा, थोड़ी सी ज़रा बात कर लेते हैं। अभी इस वक्त जो इंतज़ामात हैं, ख़ास तौर पे वो जो लोग घरों में जो मुतासर हुए हैं, जिनके 20 से ज़ायद घर के बारे में बताया जाता है कि डैमेज हुए हैं, उन लोगों की महफूज मुंतकली दूसरे मकामात के ऊपर, उनको इज़्ज़त एहतराम के साथ रखना, अल्टीमेटली वो भी एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। जैसे आपने खुद फरमाया था कि आप घरों में आराम से बैठे हैं और अचानक से आपके ऊपर इतनी बड़ी उफ्ताद आन पड़े, तो उस पर कितनी इंश्योर कर रही है, अपोजिशन भी कितनी इंश्योर कर रही है, सिंध में जो PTI की जो पब्लिक नुमाइंदे हैं वो कितना इंश्योर कर रहे हैं कि उनको प्रॉपर्ली फैसिलिटेट किया जाए। ये ना हो कि कुछ दिनों के बाद हम उनके विजुअल्स भी देख रहे हों, उनकी वीडियोस भी देख रहे हों कि जी हमें घर से बेघर कर दिया गया और बुरी हालत में हम रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता रहा है। लेकिन कल आप देखें जैसे ही हादसा हुआ है, हमारे MNAs MPAs उसके अलावा जो हार्डकोर लोग हैं वो सब वहाँ पे पहुँच गए और जाके मदद करना शुरू हो गए सब लोगों की। अब कोशिश ये है कि इनको किसी नज़दीक तरीन एयरपोर्ट के, ज़ाहिर है वो लोग तो वहीं रहते थे, तो नज़दीक तरीन जो भी होटल या रेस्ट हाउस टाइप चीज़ हो उसमें उनको मुंतकिल किया जाए, ताकि कंफर्टेबली वो अपना वक्त तो गुजार सकें, क्योंकि उनका सारा सामान, उनका घर, उनकी हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई है। तो वो डेली बेसिस पे उनको ज़िंदगी गुजारने में बहुत टाइम लगेगा। और उस तमाम अरसे में मेरा ख्याल ये है कि अब चाहे अपोजिशन हो जो PTI की है यहाँ पे या गवर्नमेंट हो, उसको दोनों को बेइंतहा ख्याल रखना चाहिए। और क्योंकि ये हमारी देखें मॉरल ड्यूटी बहुत छोटा सा लफ्ज़ हो जाता है, मेरे ख्याल में ये इंसानी अलमिया है कि हम लोग इंसानों को इस काबिल ही नहीं समझते कि अगर कोई मुश्किल में है तो उसे उसी तरह छोड़ दिया जाए। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा ऐसा नहीं होगा। हमारी अपोजिशन में होते हुए भी हम लोग बहुत ख्याल रखेंगे उनका, उनको बिखरने नहीं देंगे इंशाल्लाह। चले वो यासिर ने सवाल किया ना कि वो उनके उसको कैसे मैनेज करेंगे। फौरी तौर पे उनको कहा जा रहा है कि होटल्स में शिफ्ट कर दिया गया है, ईद बिल्कुल आने वाली है, कल हो सकती है, परसों होगी मैक्सिमम, ईद का भी वक्त गुजारना है, तो उनको किस तरह से लुक आफ्टर किया जा रहा है उन फैमिलीज़ को, क्योंकि 20 से 25 घर ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल मतलब खाली करा लिए गए हैं। बिल्कुल, वो तो जाहिर है जब उनके ऊपर जहाज गिरा है और वो बुरी तरह तबाह हुए, जल गए हैं, गाड़ियां जल गई हैं, तो वो इस काबिल नहीं है कि उनमें रहा जाए, क्योंकि खुदा न खास्ता थोड़ी देर बाद वो भी कोलैप्स ना हो जाए, कोई ऐसा डैमेज अंदर से हो गया। तो अब देखिए फिलहाल तो उनको होटलों में मुंतकिल कर दिया गया है। अब कब ये गिराए जाएंगे, कब इनको दोबारा बनाया जाएगा और उनको शिफ्ट किया जाएगा, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। मीनवाइल मेरे ख्याल में तो यही होना चाहिए कि उनको हायर करके किराए पे दे दिए जाए छोटे छोटे घर, 2 कमरे या 4 कमरों वाले, जिसमें आराम से वो लोग कम से कम अपनी जिंदगी शुरू कर सकें ईद के बाद। ईद भी अब क्या ईद उन बेचारों के लिए होगी, जैसे मैंने अभी कहा है कि पूरा घर उनका तबाह हो गया, उसमें हजारों चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें इंसान किस तरह लेता है, कोई किस्तों पे लेता है, कोई कैसे लेता है। घर में TV है, फ्रिज है, बाइक है, गाड़ियां आपने देखी बाहर खड़े खड़े जल गई सारी की सारी। तो ये बहुत बड़ा अलमिया हुआ है, इसको बहुत सोच समझ के लोगों की जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में भी सोचते हुए बहुत काम करने की जरूरत है। भाई साहिबा ये भी फरमाइएगा, आप अवामी रहनुमा भी हैं, लोग आपकी बात भी सुनते हैं, और ये फरमाइएगा कि हम कोविड-19 के हवाले से PTV पे भी मुस्तकिल तौर पर ट्रांसमिशन चला रहे हैं, जिसके अंदर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को कि आपने बाहर नहीं निकलना, नए कपड़े और जूते जो हैं वो आपकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं हैं, और इस्लाम में भी ये कहा गया है कि साफ़ सुथरे कपड़े आप पहन के भी ईद की जो खुशियाँ हैं वो मना सकते हैं। अब तो खैर इस सानहे के बाद आप क्या समझती हैं कि कितना ज़रूरी हो गया है हम पूरी कौम के ऊपर कि कोविड-19 तो एक तरफ चल रहा है, रिकॉर्ड केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें बहसीयत कौम इस साने में उन शहदा के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ ज़ाहिर यकजहती करने के लिए किस तौर पर ईद सादगी से मनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट बात की। जब लॉकडाउन नरम हुआ है और लोग जिस तरह बाहर निकले हैं, तो मैं तो देख देख के मैं हैरान होती हूँ कि वो कौम जिसको हम गरीब कौम कहते हैं और उनके पास खाने को नहीं है, और जिस तरह हम लोग उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, दिन रात फूड पैकेजेस पहुंचा रहे हैं हमारे MNAs MPAs सब मिलके, और पका हुआ खाना हर चीज, और आप देखेंगे कदर मचा होता है लेने वालों का। लेकिन जब आप जाके बाजार में देख रहे हैं तो समझ नहीं आ रही कि इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से। 3 दिन में कोई 23 अरब रुपए की शॉपिंग हुई है पूरे पाकिस्तान में, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और एक और फैसलाबाद है, कोई और शहर है।
तो जब इतना पैसा इन लोगों के पास है इस लॉकडाउन के बाद भी, तो कौन सी गुर्बत और कहाँ की गुर्बत, और किसी को ये ख्याल नहीं है कि आप जहाँ पे जा रहे हैं वो जम्मे गफीर जो है उसमें कितने लोगों को होगा। कुछ खुदा न खास्ता हमारे पास इटली या स्पेन वाला हाल ना हो जाए कि लोगों ने इसको बड़ा रिलैक्स लिया, वो जी चल पड़े ट्रिप्स पे, लिए ट्रिप्स पे, और फिर क्या हुआ कि हमें सड़कों पे नजर आई लाशें खुदा न खास्ता। तो अगर ये इस तरह बदएहतियाती होगी तो ऐसा ही होगा, एंड फिर यही होगा। अब हुकूमत पाकिस्तान इतनी अमीर है नहीं कि इनके घरों में जाके इनको पहुंचा सके, जिस तरह अमेरिका ने अपना कितने ट्रिलियन रुपीस लोगों के घरों में पहुंचाए हैं। तो हम लोग तो इस तरह नहीं कर सकते। हम तो जो कर सकते हैं वो ये कि हम लोगों को ये कहें कि प्लीज आप घर पे रहें, अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो प्लीज मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर जरूर यूज करें, सोशल डिस्टेंस रखें अपने आप में। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 2 महीने बिल्कुल कहीं बाहर नहीं निकली। कल पहली दफा गई हूँ किसी एक शो में, वो भी थोड़ी देर के लिए। आप रिलेट कर ले उन 99 या उन 97 खानदानों के साथ जो कि इससे जितना बड़े सानहे से गुजर रहे हैं, तो पाकिस्तानी कौम होने के नाते एक इंडिविजुअली भी कह सकते हैं और इज्तिमाई तौर पे भी कह सकते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनके साथ इजहारी यकजहती के तौर पे ईद सादगी से मनाएं जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर उस दिन नए कपड़े नहीं पहने तो ऐसा क्या गदर मिल जाएगा। ये तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें शौक होता है कि ईद आएगी तो हम नए कपड़े पहनेंगे, नए जूते पहनेंगे। जो एडल्ट्स हैं, जो जवान है, यूथ है, उसको भी समझाया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको नए कपड़े नहीं मिलेंगे तो खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा। तो इस वक्त जो लोग गम में की इंतहा में मुब्तला हैं, वो फैमिलीज जो 97 फैमिलीज हैं जिनके घर के प्यारे चले गए। एक तो मैं तस्वीर देख रही थी, छोटे छोटे बच्चे और माँ बाप तीनों, पांचों के पांचों उसमें चले गए। अब बताएं उस किस्म के घरों के लोगों के साथ आप किस तरह सिंपैथाइज करेंगे? एक सिर्फ एटीट्यूड ही हमारा हो सकता है ना, हम ना अल्फाज इसको कंपनसेट कर सकते हैं ना कुछ और। हमें सिर्फ अपने उसे शो करना है कि हम वाकई ही उनके गम में बराबर के शरीक हैं। उसका एक ही नतीजा है, एक ही तरीका है कि हम नए कपड़े ना पहने, बाहर ना निकलें, मस्जिदों में जाके रश ना करें। हर चीज के लिए आप सब कुछ अंदर ही कर सकते हैं, नमाज की भी अंदर इजाजत है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इससे लड़ने का एक ये तरीका है कि हम सब जो है वो ये सोच लें, इज़हार यकजहती भी करें और उसके साथ साथ ये सोच लें कि नए कपड़े जूते को इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, कोऑर्डिनेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोविड-19 से ख़ास तौर पे लड़ने के लिए। ज़रा अगर मैं ये सवाल आपके सामने टेबल पर रखूं कि क्यों नहीं हो पा रही कोऑर्डिनेशन सिंध गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस की और अपोजिशन बेंचेस की, वो क्यों नहीं हो पा रही? बाकी सूबों में हम देखते हैं तो अपोजिशन इतनी प्रोएक्टिव नहीं है जितनी के सुबह सिंध में नज़र आती है। तो कहाँ मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ क्या आप नहीं समझते कि सिंध के मामलात भी ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको रिजॉल्व किया जा सकता है? और ये अपोजिशन की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है क्योंकि विफाक में भी उनकी हुकूमत है जितनी के सिंध गवर्नमेंट की बनती है टू डील विद कोविड-19 एज फार एज सिंध इज कंसर्न्ड। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि इसलिए यहाँ पे अपोजिशन एक्टिव है कि जो गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर रही है। आपको पता है कि 1 अरब 20 करोड़ रुपए इनको दिए गए फूड पैकेजेस के लिए, और वो कहाँ चले गए किसी को कुछ पता नहीं है। अगर सिर्फ उसकी आप पैकेट्स भी बनाए ना 2,500 हज़ार के, तो 37 लाख पैकेट्स बनेंगे। और 37 लाख पैकेट्स बनाने के लिए आपको और ट्रक चाहिए, आपको दुकान चाहिए, कहाँ से आपने खरीदा है, किन लोगों को आप दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब इस तरह की चीजें नजर नहीं आएंगी कि जो काम, जिस काम के लिए पैसा दिया जा रहा है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, सिर्फ टीवी पे आके अल्फाज का इस्तेमाल आप करेंगे, गुर्बत जो है वो कहीं से कहीं पहुंचे जा रही है, लोग भूख से मरे जा रहे हैं, खुदकुशियां किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अल्फाज सुनेंगे कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, होता ही नहीं है। नुसरत साहिबा, कमोबेश ऐसा ही इल्जाम जो है वो पंजाब अपोजिशन भी लगा रही है हुकूमत पर कि उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही पंजाब गवर्नमेंट। लेकिन आप देखें कि पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है, आपको नजर आ रहा है उस्मान बुज़दार साहब किस तरह काम कर रहे हैं। अपोजिशन का इल्जाम अपनी जगह, लेकिन आप चेक करें कि वो किस तरह प्राइम मिनिस्टर आपके सानिया मिनिस्टर के साथ मिलके किस तरह लोगों का ख्याल रख रहे हैं। बार बार उनको इस तमाम क्राइसिस में पूरे पाकिस्तान में उन्होंने 12,000 रुपए पर बंदा दिया है, जो लोग पहले से रजिस्टर थे और जिनको बाद में रजिस्टर किया गया।
ان سب کو مل گئے. میری ماسی یہاں سے گئی میلسی پتہ نہیں کس گاڑی میں بیٹھ کے کہ اس کو 12,000 روپے وہاں سے ملنے ہیں اور وہ لے کے آئی. تو مجھے بتائیں یہ ایک اتنی بڑی ہیلپ ہے غریب آدمی کے لیے. آپ نے دیکھا ہے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں لوگ باقاعدگی سے رو رہے ہیں. انہوں نے اتنے پیسے شاید زندگی میں نہیں دیکھے, کیونکہ اس سے پہلے جب بھی ان کی مدد ہوئی ہے جو بھی پیسہ دیا جاتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ کٹوتی کر کے وہ بندہ اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے, یا جو بھی لوگ ہوتے ہوں گے وہ سب آپس میں بانٹتے ہوں گے بعد میں. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے جتنا پیسہ ہے اتنا لوگوں کو مل رہا ہے, ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, لیکن غربت اتنی زیادہ ہے ہمارے ملک میں کہ یو کانٹ ہیلپ 100%. بالکل پوائنٹ آپ کا آ گیا. نصر واحد صاحبہ پی ٹی آئی رہنما, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. اور وہ بتا رہی تھی کہ جیسے کوارڈینیشن بھی ضروری ہے. اس وقت رضوان ہم ایک سانے سے گزر ہیں, پوری قوم ایک ٹراما سے گزر رہی ہے. یہ وقت متقاضی ہے کہ ہم اپنے رویوں میں بھی تبدیلی لائیں اور بالکل اگنورنٹ نہ رہیں اس حقیقت کے ساتھ جو کہ ایک دن پہلے جسے ہمیں فیس کرنا پڑا ہے, اور بڑی تلخ حقیقت ہے, جس میں 97 فیملیز جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں. یہ پاکستانی تھے جو متاثر ہوئے ہیں, جن کے خاندانوں کے اس وقت پرسانی حال کیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو عید ہے اس کے لیے نئے کپڑے لینے, جوتے لینے, اپنے آپ کو کووڈ-19 کے لیے ایکسپوز کرنا یہ ضروری نہیں ہے. خدا را اس عید کو ہم سادگی سے بھی منا سکتے ہیں. جی بالکل, اور سادگی سے ہی منانا چاہیے. یاسر آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ناظرین, باہر نکلتے ہیں, باہر کورونا وائرس کے کیریئر بن کر آپ اپنے گھر میں آتے ہیں, گھر میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ افیکٹ کر سکتے ہیں. تو ان تمام صورتحال سے صرف ایک طرح ہی بچا جا سکتا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ جو کل حادثہ ہوا ہے اس کے بعد تو پوری بحیثیت قوم اگر ہم دیکھتے ہیں تو عید منانا بنتا ہی نہیں ہے, اس طرح سے خوشی کرنا نہیں بنتا ہے. آپ ان 97 لوگوں کا سوچیں, 97 گھروں کا, خاندانوں کا سوچیں جن کے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں جسٹ کچھ لمحے پہلے یعنی اترنے والے تھے, اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے. 250 میٹر کی دوری پہ, 250 میٹر کچھ سیکنڈز کہا جاتا ہے کہ دوری پر تھے کہ وہ بالکل لینڈ ہو جاتا ہے حفاظت سے. لیکن بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم نے سب نے اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے, اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں. لیکن بہرحال اس دفعہ عید پر یہ ضرور سوچئے گا کہ یہ عید سادگی سے تو منانا ہی منانا ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے دعا بھی کیجئے گا, اور ان لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ضرور کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنی عید میں وہ خوشیاں نہ بھریں جو عام روٹین میں بھرتے ہیں. عیدیں انشاءاللہ بعد میں بھی آتی رہیں گی. لہٰذا اس وقت ٹرانسمیشن کا یہ چنک جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یاسر رحمان اور رضوان رونق آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ایک بریک ہوگی اور اس کے بعد خبرنامہ شیئر کریں گے, اور پھر ٹرانسمیشن کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے گا. اسٹے ٹیونڈ ود پی ٹی وی.